السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میری تمام پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کے ساتھ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو بہت بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، اور جس سے ہمیں جو ہے اس بات کی فضیلت اور اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم قرآن مجید پڑھنے پر محنت لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں اور جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمیں اگلی زندگی میں بہت زیادہ کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے جو ہے قرآن حکیم کو ہمارا بہت اچھا دوست بنا دیں، جس کی ہم کثرت سے تلاوت کیا کریں۔ تو چلیں اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہے سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 تک جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 10 اور 11 پر جو ہے سیکھیں گے، اور ساتھ اس کا ہم ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس وَأَمَّا۔ واو جو ہے اس کو ادا کریں گے ہم اپنے ہونٹوں کو آگے سے گول کر کے، بالکل ایسے ہی جیسے اگر سیٹی منہ سے بجائی جائے تو اس کے لیے ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، اس طرح سے کر کے ادا کریں گے۔ پھر زبر کی آواز جو ہے وہ نکالیں گے ہم و، اے جو ہے زبر کی آواز ہوگی، جو کہ بہت کھڑی آواز بھی نہیں ہے، آ بھی نہیں ہے اور اے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی جھکتی ہوئی آواز ہے، تو یہ ہو جائے گا و۔ آگے ہے ام۔ اے جو ہے بالکل سمپل ہے، زبر حمزہ پہ جو ہے وہ زبر ہے، اس کی آواز چھوٹی ہوگی، اور حمزہ کی آواز بالکل آسان ہے، کوئی اس میں محنت نہیں کرنی، تو یہ ہو جائے گا اے اے۔ پھر ہے میم، اور میم پر ہے شدہ، تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے، وَأَم وَأَم۔ پھر میم پر ہے زبر، اور زبر کے بعد آ رہا ہے الف، تو اس کا مطلب ہے آواز کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے، میں وَأَمَّا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اگلا لفظ پڑھیں گے تو اس میں پہلا حرف ہی سین ہے اور اس پر شدہ ہے، تو میم کو ہم نے ملا لیا سین کے ساتھ، یہ ہو گیا مس مس۔ پھر ہے سین، یہ ہو گیا س س، اور پھر جو ہے وہ سین کی آواز تھوڑی سی سیٹی کے ساتھ، سیٹی کی آواز کے ساتھ، ایسی آواز کے ساتھ، تو یہ ہو گیا س۔ پھر ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ الف ہے اور اس پر مد ہے، اس پر مد ہے، تو ہم اس کو لمبا کریں گے آواز کو، اور کتنا لمبا کریں گے، یا تو آپ غور سے سن کے اس کا اندازہ کر لیں، کیونکہ ہم بہت بار جو ہے اندازے سے چیز بہت اچھی کرتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے اپنے ہاتھ کو بند کریں اور پھر اپنی انگلی کو کھولنا شروع کریں درمیانی رفتار سے، ایک انگلی کھولی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اتنی دیر تک جو ہے ہم آواز کو لمبا کرتے رہیں گے، تو یہ ہو جائے گا س۔ پھر ہے آگے حمزہ، اس پر ہے زیر، تو اس کی آواز ہوگی ای۔ ہم زیر کی آواز عموماً کیسے نکالتے ہیں، ایک ہی طرف ہوتی ہے اس کی آواز، لیکن اس کو بالکل باریک رکھیں گے، ای۔ پھر ہے لام، اور اس پر ہے زبر، تو وہ ہو جائے گا ل ل۔
اکٹھا پڑھتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس فلا. فا جو ہے بالکل آسان ہے، بس تھوڑا سا اگر آپ پھونک کی آواز کو شامل کریں گے اس آواز کو تو فا کے ساتھ ہو جائے گا ف ف. تو یہ جو ہے واضح ہو جائے گا، اور باقی یہ حرف نکالنا بہت آسان ہے. زبر کے ساتھ اس کی آواز رہے گی چھوٹی ف. پھر ہے ل، یہ بھی آسان ہے. لام پر زبر ہے، زبر کے بعد جب الف آتا ہے ہم آواز کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا فلا. پھر ہے تنہر. ت آسان ہے، نون جو ہے اس کو ہم نے پڑھا تن. جب نون پر جزم پڑھتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ یہاں پر جھٹکا نہ ہو جائے. تن ایسے نہ ہو جائے. نون جب پڑھ لیا تو بس پڑھ لیا. تن آواز کو ختم کر دے کیونکہ نون پڑا گیا. اب نون کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے. تو یہ ہو گیا تن. اور پھر آگے ہم پڑھیں گے ہر. ہے جو ہے اس کی آواز نکالیں گے ہم میدے میں سے، سیدھا میدے میں سے آواز نکلے گی ہے ہے. اور پھر ہے آگے رو. رو جو ہے اس پر ہم آواز کو کریں گے بھاری، اور پھر وہی بات کہ اس پر جھٹکا نہیں ہونا چاہیے. ہر پڑھ لیے، اب رو کی آواز ختم کر دی، اس پہ ہر رو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر رو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو رو کی آواز بھاری کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کی نوک کو سامنے جو اوپر کے مسوڑے ہیں اس کے بالکل قریب لے جائیں اور پھر ادا کریں تنہر تنہر. چلے آیت کو اکٹھا مکمل پڑھتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. چلے اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَأَمَّا، یہ ہم نے پیچھے دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے. یہ پڑھیں گے ہم وَأَمَّا. پھر ہے آگے بِنِعْمَتِ. با پر ہے زیر، آواز کو باریک رکھیں گے بی. نون پر ہے زیر، آواز کو رکھیں گے نی بی نی. پھر ہے عین. عین جو ہے اس کی آواز ہم نکالیں گے سانس کی نالی کے درمیان والی جگہ سے، زور لگائیں گے اور وہاں سے عین کی آواز نکلے گی. تو یہ ہو جائے گا بینیع بینیع. اب یہاں پر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک تو یہ کہ آواز واضح ہو، ٹھیک ہے. یہ جس طرح سانس کی نالی میں سے نکالی جا رہی زور لگا کر، یہ تو واضح ہو، اور پھر بہت زیادہ زور بھی نہ لگایا جائے، نیڑ اس طرح کر کے بھی نہیں کرنا. دوسری چیز یہ کہ جب بھی جزم آتا ہے، جب بھی حرف پر جزم آتا ہے وہاں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہو جائے گا بینیع بینیع. دیکھیں اب اگر میں کروں گی بینیع تو یہ میں نے کیا کیا، جھٹکا کر دیا. اس کے بعد ہے میم پر زبر تو یہ ہو جائے گا میں. تا پر ہے زیر تو یہ ہو جائے گا تی بینعمتی. پھر ہے ربک. رو ہم نے پیچھے دیکھا تھا کس طرح ہم نے واضح کرنا ہے اور بھاری کرنا ہے. زبان جب ہم اوپر اٹھاتے ہیں تو آواز اس سے بھاری ہوتی ہے. تو یہ ہو جائے گا رو. پھر ہے با، اس پر ہے شدہ تو ہم اس کو ملائیں گے ربی. با پر زیر ہے ساتھ تو ہم اس پہ آواز کو باریک کریں گے ربی. پھر ہے کا ربک. تو یہ ہو گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. پھر ہے فحدث. فا ہم نے دیکھ لیا تھا. ہا جو ہے اس کو ہم نکالتے ہیں سانس کی نالی کی درمیان والی جگہ سے جہاں سے عین نکالا تھا، وہیں سے زور لگائیں گے اور پھر اس کی ساتھ جو ہے وہ اس ہا کے ساتھ جو ساتھ نکلتی سانس کی آواز وہ ایسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے.
پھر ہم نے اس کو ملایا دال کے ساتھ، دال پر ہے شدہ تو یہ ہو جائے گا فحدی، فحدی، اور پھر ہے ثا پر ہے جزم، تو دیکھیں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، فحدث، فحدث۔ آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی اس میں سانس کی آواز آ رہی ہوتی جو کہ اس سے حرف واضح ہوتا ہے، ورنہ پھر اگر سانس کی آواز تھوڑی ساتھ نہیں آتی تو پھر بہت نہیں پتا چلتا کہ کون سا حرف تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو ہم تھوڑا سا جاری رکھتے ہیں، فحدث۔ اب جو ہے اب اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ چل الحمدللہ ہماری سورہ مکمل ہوئی۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یقیناً تیرے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنایا؟ پس تو یتیم پر سختی نہ کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ یہ بہت بہت خوبصورت سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں جو ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا، تو ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا، محمد معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے، تو مشرکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان تھے اس چیز پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ساتھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ان سب کا جو ہے مفہوم ہے، مطلب ہے، اور جب انسان بہت وہ مشکل حالات میں سے گزر رہا ہو، بہت تکلیف میں سے گزر رہا ہو، تو یہ آیات انسان کو اس وقت جو ہے وہ بہت طاقت دیتی ہیں، بہت سکون دیتی ہیں، کیونکہ اس میں پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ صبح کے وقت سے اور رات کے اس سے جو ہے اپنی نشانیوں کو، ان 2 بڑی نشانیوں کا ذکر کیے، جس سے اس رب کی طاقت، عظمت، بڑائی اور ان سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ جب بھی کوئی مشکل و تکلیف میں سے انسان گزرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس وقت جو ہے فکر اور ڈر اس بات کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں جو ہے جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اس کو بہت بہت سکون آتا ہے کہ یہ جو ہے زندگی میں اونچ نیچ آنا، یہ امتحان ہے انسان کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانی کریں گے، فضل کریں گے، خیر کریں گے، اور اچھی امید کے ساتھ جو ہے وہ وقت کو گزارنا ہے، وقت کو بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے، جو تاکہ تکلیف کا وقت کٹ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تیرے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ اس میں جو ہے وہ دنیا کا بھی بعد کا وقت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور آخرت کا جو ہے وہ اجر و ثواب بھی، اور ہم سب انسانوں کے لیے بھی یہ بہت ہی ایک خوبصورت جو ہے وہ آیت ہے کہ انسان جس بھی چیز میں سے گزر رہا ہو، جتنی بھی اونچ نیچ میں سے گزر رہا ہو، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو آسانی کر دیں گے دنیا میں بھی، بہت زیادہ خیر و برکت عطا کریں گے دنیا میں بھی، اور پھر آخرت میں بھی اس پر انعام دیں گے۔ تو اور ہمیں جو ہے بس یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں صبر اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ صحیح چیز پر جم کے زندگی گزارنی ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے جو خصوصی انعام ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو قیامت والدین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جائیں گے، اور باقی تمام مؤمنین کے لیے بھی اس میں جو ہے وہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مؤمنین کو بہت ہی اچھا ان کو انعام دیں گے اور ان کو خوش کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ والے وقت یاد کروائیں گے جس میں جو ہے ایسے وقت میں جو مشکل کا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کس طرح سے تھام کے رکھا۔ جب یتیم تھے تو کس طرح سے چچا نے اور دادا نے جو ہے ان کا خیال کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر کے بالکل صاف ستھرا واضح صحیح راستہ جو ہے دکھایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تونگری عطا فرمائی، اور تونگری کا مطلب ہے کہ اپنے علاوہ ہر چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو بے نیاز کر دیا۔ جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تونگری جو ہے وہ ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں بلکہ اصل تونگری دل کی تونگری ہے۔ تو جو انسان جو ہے اس کو اس بات کی فکر ہی نہ رہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے فلانے وقت کا یہ کام کیسا ہوگا، میں اس طرح سے فلانے وقت کی جو ہے مالی ضرورت کیسی پوری ہوگی، جس انسان کو اس چیز کی فکر ہٹ جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو پورا کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تونگری مل گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ چند چیزوں کی تاکید کر رہے ہیں کہ یتیم پر سختی نہ کر، سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کر، اور اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ان باتوں کو، اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ خصوصی طور پر جب انسان کسی امتحان میں سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس کا اس وقت حوصلہ کم ہوتا ہے، تو ہم کئی دفعہ دیکھیے گا بچوں کو بھی ہم عموماً کب ڈانٹتے ہیں؟ جب ہم بہت زیادہ جب تھکے ہوئے ہوں گے، جب بہت پریشان ہوں گے، بچوں کو سوال کریں تو ہم آگے سے ان کو ڈانٹ دیں کہ ہوتا ہے کہ بار بار پوچھتی جا رہی ہو، یہ ایسی کوئی بھی چیز کریں گے۔ پھر اس کے بعد جیسے یتیم ہو گیا یا کوئی بھی ایسا انسان جو کمزور حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی انسان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اس وقت بہت آسان ہوتا ہے کہ انسان اپنا جو فرسٹریشن ہوتی ہے، جو اندر کا غم غصہ چیز ہوتی ہے وہ نکالتا ہے۔ تو ایسے وقت میں خصوصاً اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں صرف مشکلات زندگی کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اور اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ان کو بیان کرنا انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے کہ انسان کہتا ہے نہیں میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، تو کوئی بات نہیں اگر ایک چیز میں تکلیف بھی ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر 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 وأما بنعمة ربك فحدث